الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خیار من امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ اللہ، میری امت کا سب سے بہترین فرد وہ ہے اور میری امت کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے، اور اللہ کے دین کی دعوت دینے کے بعد اللہ کی بندیوں کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں دعوت کو قبول کرے گی، ان کی زندگی میں ایمان آئے گا، ان کی زندگی میں تقوی آئے گا، ان کی زندگی میں توکل آئے گا، پرہیزگاری آئے گی، اعمال کی پابندی آئے گی، تو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب بن جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ایسی مستورات پر، ایسے بندوں پر واجب ہو گئی کہ جن کا آپس میں بیٹھنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا بیٹھنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ راضی ہے تو ساری مخلوق راضی ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا یہ ہمارا بنیادی کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت راضی ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کو اتارنا۔ دلوں میں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمے کے الفاظ ہیں۔ ان کلمے کے الفاظ کو دلوں کی گہرائی کے اندر اتارنا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق قائم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین دل میں آ جائے۔ لا الہ الا اللہ وہ دل میں رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ نہ آسمان ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ نہ زمین ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ تو انسان کا دل ہے۔ سب سے پہلے دلوں کا دین زندگی میں لانا ضروری ہے۔ جس طریقے پر ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے اور ماں اپنے بیٹے کو دوا پلاتی ہے، اس سے زیادہ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پینا ہے، اپنے اللہ کی محبت کو خود بھی پینا ہے، اولاد کے دلوں میں اللہ کی محبت کو اتارنا ہے، اللہ کی بندیوں کے دلوں میں اللہ کے یقین کو اتارنا یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن جب تک ہمارے دل میں اللہ کا یقین نہیں آئے گا تب تک اعمال حقیقت والے نہیں بنیں گے۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ تبلیغ کا مقصد یقین کی تبدیلی ہے اور ہر عمل میں حقیقت کو پیدا کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں یقین کی تبدیلی آ جائے کہ کرنے والا سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے، دلوں کی دنیا بدل جائے اور ہمارا دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے، ہماری زندگی اعمال سے آراستہ ہو جائے۔ لیکن سب سے پہلے بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ مدینہ منورہ میں کچھ دیہاتی حضور کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے۔ قالت الاعراب آمنا،
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آنے والے لوگوں سے آپ فرما دیجئے کہ آپ ایمان نہیں لائے بلکہ آپ اسلام لائے ہیں۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، ایمان اس وقت تمہارے دل میں داخل ہوگا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ تمہاری زندگی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے سامنے تمہاری زندگی جھک جائے، تمہارے دل میں لا الہ الا اللہ آ جائے، دل میں رہنے کی جگہ لا الہ الا اللہ ہے اور انسان کی زندگی محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ یہ اندر رہنے کی جگہ ہے، باہر رہنے کی جگہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا لا الہ الا اللہ دل میں اترے گا اتنا محمد الرسول اللہ ظاہر ہوگا، اس کی زندگی بتائے گی اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کی عبادات بتائے گی اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کی معاشرت بتائے گی اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کے معاملات بتائیں گے اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کا کیریکٹر اور اس کے اخلاق بتائیں گے اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے۔ کہ لا الہ الا اللہ جب دل میں آ جاتا ہے تو زندگی کے اندر پانچوں کے پانچوں دین کے شعبے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری محنت کا خلاصہ کلمے پر یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ تمام سے انکار کر کے ایک اللہ کا تعلق دل میں پیدا ہو جائے۔ میری بہنوں اصل تو تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہمارے دل میں آ جائے۔ چند عورتیں جمع ہو جاتی ہے، بہت مدت کے بعد ملاقات ہوئی، تعلقات پہلے تھے تو تعلقات کی بنیاد پر وقت کا پتہ نہیں چلتا، ایک ایک گھنٹہ باتیں ہوتی ہے، دو دو گھنٹہ باتیں ہوتی ہے، تین تین گھنٹہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن وقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ آپس میں تعلق ہے، کہ تعلق بہت بڑی چیز ہے، اور جب تعلق نہیں ہوتا تو ایک منٹ بھی کسی کے ساتھ بات کرنا بھاری پڑتا ہے۔ خدا کرے میرا اور آپ کا تعلق ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، میرا اور آپ کا کانٹیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق جب دل میں آ جائے گا تو پھر اعمال پر جمنا آسان ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پورا کرنے میں لذت آئے گی، ایمان کی حلاوت اس کے دل میں محسوس ہوگی تو اعمال کا مزہ آئے گا۔ جب ایمان کی میٹھا جب دلوں کے اندر آ جاتی ہے تو نماز کے پڑھنے کا مزہ آتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مزہ آتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ دل میں ایمان کی مٹھاس ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گی تو دل بھی روئے گا، آنکھیں بھی روئے گی، سے کلمہ لا الہ الا اللہ دل کے اندر اترا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی محنت کا میدان انسانوں کا دل بنایا، صحابہ کرام کا دل بنایا، کہ صحابہ کرام کے صحابہ کا دل بنایا اور صحابیات کا دل بنایا، کہ دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا اور دنیا کی فکروں کو نکالا، اور دلوں میں اللہ سے ہونے کو اتنا بھرا اور آخرت کو اتنا بھرا کہ تمام صحابہ کا مجمع آخرت والا بن چکا تھا۔ صحابہ کرام کا مقولہ ہے انما ہممنا الآخرہ لیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم دنیا نہیں ہیں بلکہ ہمارے عزائم آخرت ہیں، ہماری فکر آخرت کی ہیں، ہمارے عزائم آخرت کے ہیں، ہماری سوچ آخرت کے ہیں، کہ ہماری خود کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین کیسے آ جائے، اور عالم میں بسنے والے انسانوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین حقیقت کے ساتھ کیسے آ جائے۔ صحابہ کی زندگیوں میں دین تھا، صحابیات کی زندگیوں میں دین تھا، ماں باپ کی زندگی میں دین کے ہونے کی بنیاد پر ان کی اولاد دیندار تھی، ان کی اولادیں بلکہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ بن چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے براہ راست اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے والے بن گئے تھے، کہ ماں باپ نے بچپن سے ہی اپنے بیٹوں کا یقین اللہ کی ذات پر بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس موجود ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اٹھنی پر بیٹھے بیٹھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا سکھا رہے ہیں، چھوٹے بچوں کا یقین بنا رہے ہیں کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ پھر کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، اے میرے پیارے بیٹے تو اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کا یقین بچپن سے سکھاؤ۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی کو اور اپنے چچا کے بیٹے ابن عباس کو یقین کی باتیں کر رہے ہیں
کہ ابن عباس تو اللہ کی دین کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر کہا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی پابندی کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے پائے گا۔ اللہ کے احکام کی پابندی کر اور تو نماز کو اس طریقے پر پڑھ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نماز میں دیکھ رہا ہے۔ نماز کی پابندی پر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، لیکن نماز کی ایسی کیفیت بنا ان صفت احسان کے ساتھ نماز کو پڑھا کر گویا تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کو نماز میں نماز احسان کہتے، صفت احسان کہتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں احسان والی صفت پیدا ہو جائے کہ ان کیفیت کے ساتھ محنت کر کے نماز بنانی ہے کہ ہماری نماز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد السلام علیکم تک ہماری پوری کی پورا ہمارا دل کارو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارا سر بھی جھک رہا ہو، ہمارا دل بھی جھک رہا ہو، رکوع ہم کرے اس وقت ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، قرات کے وقت ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، سجدہ کرتے وقت دل میں یہ سوچیں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیروں پر سجدہ کر رہی ہوں۔ ان کیفیت کے ساتھ جب ہماری نماز بن جائے گی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے پڑھنے پر اپنے وعدے پورے کریں گے کہ نماز اس طریقے پر پڑھ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ بنے تو کم از کم یہ کیفیت تو بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نماز کی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے حالات سے واقف ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو کوئی نیکی کرے یا کوئی تو گناہ کرے، رائے کے دانے کے برابر پہاڑوں کی چٹانوں پر کرے، نیکی کرے یا گناہ کرے، یا آسمان کے کناروں پر کرے یا زمین کے تہخاروں میں کرے، یأتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو باریک باریک چیزوں کو دیکھنے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو باخبر ہے۔ یعلم السر و اخفا، تم زور سے بولو تو بھی اللہ جانتا ہے، آہستہ بولو تو بھی اللہ جانتا ہے۔ یعلم السر، تمہارے دل میں جو بھی ارادے آئے، جو تمہارے زبان سے ارادہ ظاہر نہیں ہوا، ارادے پر تمہارا عمل نہیں ہوا، تمہارے دل میں آنے والے ارادے کو میرا اللہ آسمانوں پر جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، ابھی تمہارے دل میں ارادہ نہیں آیا، تمہارے دل میں آئندہ کون سا ارادہ آئے گا، کون سا خیال آئے گا اور کون سا وسوسہ آئے گا، میرا اللہ پہلے سے ہی ان وسوسوں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہمارے سامنے ہو تو کلمے والی زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا کہ میرے اللہ کی کیا کیا صفتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شکور بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کی زندگی میں آ جائے۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے ابن عباد، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگ۔ یہ صحابہ اپنے بیٹوں کو سکھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم دے رہے بچوں کو کہ ضرورت پڑے تو ابو سے بعد میں مانگو، پہلے اللہ سے مانگو کہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے میرے پیارے بیٹے، جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتی ہے۔ عبادت اللہ کی تو مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، جس کے سامنے جھکوں گے وہ اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا وَكَفَى بِاللَّهِ رَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ رَقِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر میرا اللہ فرماتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، اے میرے پیاری بندی، میں تجھے کافی نہیں ہوں تو ادھر ادھر جا رہی ہے کہ ضرورت یہ پورا کرتی ہے، تیری ساری ضرورتوں کو میں جانتا بھی ہوں اور تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ تندرستی لانے والا بھی اللہ ہے، بیماری لانے والا بھی اللہ ہے، حالات اللہ تبارک و تعالیٰ لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور آزمائے گا، جان سے بھی آزمائے گا، اللہ مالوں کی کمی سے بھی آزمائے گا، اللہ پھلوں کی کمی سے بھی آزمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ میرے بہنوں، دنیا تو حالات کی جگہ ہے اور دنیا تو ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے،
اور دنیا تو ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، حالات کا آنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن حالات انسان کو ہلاک کرنے نہیں آتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، اسے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی گرم گرم حالات لاتے ہیں، کبھی گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کبھی رزق میں تنگی آ گئی، یہ رزق بھی تنگی لانا اور گھر میں بیماری کا پیدا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے لاتے ہیں کہ میرے بندوں کا رخ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بہت بڑے عذاب کے آنے کے پہلے چھوٹے چھوٹے حالات تم پر چکھاتے ہیں تاکہ تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنے والی بن جاؤ، تم اللہ کے سامنے رونے والی بن جاؤ کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ بنانے والا اللہ ہے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا، کہ جو لوگ اللہ کی رسالت کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچاتے ہیں، ان کے دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، یقین بھی اللہ کا ہوتا ہے، ڈر بھی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ ایمان و یقین، ایمان و تقوی جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگیوں کو برکت والی بنا دیتا ہے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کسی بھی گاؤں والے، کسی بھی بستی والے زندگی میں محنت کر کے صرف دو باتیں پیدا کر لے، ایمان و تقوی بنا لے، کہ زندگی میں اللہ کی ذات پر یقین پیدا ہو جائے اور ہمارا تقوی آ جائے، ہماری زندگیاں پاک ہو جائے، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاوے، خلوتوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے، میرے زبان کے بول صحیح ہو جائے، میرا کانوں کا سننا صحیح ہو جائے، میرا ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہو جائے، ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر زندگی میں پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لقمہ ہمارا حلال کا ہو جائے، تو زندگی میں اگر ایمان و تقوی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، مقدر کی روزی اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک بندے کو دے گا، گنہگار کو بھی دے گا اور اللہ نیک بندے کو بھی دے گا، عورت کو بھی دے گا، مرد کو بھی دے گا، اللہ مسلمان کو بھی دے گا، اللہ اپنے نافرمان کو مقدر کی روزی دے گا۔ جس پرچی میں اللہ نے انسان کی موت لکھی ہے اسی پرچی میں اللہ نے انسان کی مقدر کی روزی لکھی ہے۔ جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک ہمارا رزق کا دانہ پورا نہیں ہوگا تب تک موت نہیں آئے گی، جب تک پانی کا قطرہ باقی رہے گا مقدر کا تب تک ہم دنیا سے جا نہیں سکتی، جب تک ہماری سانس باقی رہے گی تب تک ہم دنیا سے جا نہیں سکتی۔ مقدر کا دانہ مل کے رہے گا، مقدر کا پانی مل کر رہے گا، مقدر کا سانس مل کر رہے گا۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اللہ پاک مقدر کی روزی دیتا ہے، لیکن برکت والی روزی یہ اللہ پاک نے صرف ایمان والوں کے ساتھ ہی اللہ نے طے کی ہے۔ جن کی زندگی میں ایمان ہوگا اور جن کی زندگی میں تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، زندگی آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اس کے سامنے قبر کا بھی ڈر ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ جوانی اللہ کو بتانی ہے اور بڑھاپا اللہ کو بتانا ہے، میری راتیں کیسی گزری، میرا دن کیسے گزرا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کل قیامت کے میدان میں۔ جب تک انسان 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا تب تک انسان میدان محشر سے نہیں ہٹے گا۔ میری بہنوں، سب سے بڑا جو سوال ہونے والا زندگی کے بارے میں ہونے والا ہے، ان عمرہ فیما افناہ، اے میری بندی تو نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت تو نے کہاں لگایا؟ زندگی تو نے گناہوں میں لگائی، یا لباس کے بنانے میں، یا کپڑوں کے بنانے میں، یا فرنیچر کے بنانے میں، یا بالوں کے بنانے میں، یا بدن کو سنوارنے میں تو نے اپنی زندگی کھپائی، یا تو نے زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزاری؟ یہ پہلا سوال زندگی کے بارے میں ہوگا۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ زندگی اللہ کی بڑی نعمت ہے، زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے پہلے، تندرستی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے، وقت کی قدر کر لو مشغولی کے آنے سے پہلے پہلے، اور جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے۔ یہ جو ہمارے پاس جو ٹائم ہے، ہمارے پاس جو زندگی کے اوقات ہیں، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ ہمارا یہ ٹائم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق لگ جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے، ہمارا پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ
سامنے بندی بن کے زندگی گزارے. یہ اللہ میں تو تیری بندی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس طریقے پر کھانا کھاتے تھے جیسے غلام کھانا کھاتے ہیں, اور آپ فرماتے یہ اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں. شب برات کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کی کوٹھڑی میں اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے یوں کہتے اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں, یہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اتنے بڑے نبی زندگی عبادات میں پوری گزاری, پوری رات نفلیں پڑھنے والے, پوری رات رکوع کرنے والے, پوری رات سجدہ کرنے والے, روتے روتے داڑھی تر ہو جاتی تھی. لمبا سجدہ کرتے, عائشہ فرماتی ہے اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کبھی مجھے خیال یہ آتا تھا کہیں میرے آقا کی جان نہ چلی گئی ہو, میں انگوٹھے پر قدم رکھتی تو انگوٹھے میں گرمی ہوتی. اتنی اللہ کے سامنے عبادت کی ہو, تب یہ دعا میں یوں کہہ رہے اللہ ما عبدناک حق عبادتک, اے میرے اللہ جیسی عبادت کرنے کا حق تھا ویسے مجھ سے عبادت ادا نہیں ہوئی. میں تیرا بندہ ہوں. ما عرفناک حق معرفتک, تیری معرفت کا جو حق تھا کہ تجھے جان کر کہ اللہ تو کتنی بڑی ذات والا ہے, تو کتنی بڑی طاقت والا ہے, تو کتنی بڑی کبریائی والا ہے. تجھے معرفت جتنی حاصل کرنی چاہیے اللہ میں معرفت کو حاصل نہیں کر سکا, اور تیرے بندوں کے سامنے تیری قدرت کو بتا نہیں سکا. اللہ کی قدرت کو بیان کرنا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں, اللہ کتنے بڑے طاقت والے ہیں. تو میری بہنوں ہماری زندگی عبادات میں گزرے, ہماری زندگی 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو, ہمارے بچے بھی نماز پڑھے. جب ماں نماز کی پابند بنتی ہے تو اولاد نماز کی پابند بنتی ہے. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا کہ اولادیں ماں باپ کا نقل کرتی ہے, بلکہ اولاد زیادہ تو ماں کی نقل کرتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں مادری زبان کو پیدری زبان نہیں کہتا, بلکہ مادری کی زبان کہ بچے ماں کی زبان بولتے ہیں. ماں جیسا بولتی ہے ویسے بچہ بولتے ہیں. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا جب ماں رکوع کرتی ہے تو چھوٹے بچے رکوع کرتے ہیں, ماں سجدہ کرتی ہے تو چھوٹے بیٹے سجدہ کرتی ہیں. ماں موبائل دیکھتی ہیں تو اولاد موبائل دیکھتی ہے, ماں سیریلیں دیکھتی ہیں تو اولاد سیریلیں دیکھتی ہیں. ماں جو کرے گی وہی اولاد کرے گی. جتنے ہمارے بڑے بڑے اکابر دنیا میں ہیں اور دنیا میں تھے, چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہو, معیر الدین چشتی اجمیری ہو, حضرت نظام الدین اولیاء ہو, حضرت صابر کلیری ہو, حضرت مولانا تھانوی ہو, حضرت مولانا گنگوہی ہو, حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہو, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو, مولانا انعام صاحب ہو, مولانا یوسف صاحب ہو, حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو, مولانا عمر پالمپوری ہو. دنیا میں جتنے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے جو حضرات گزرے ہیں ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں, ان کی ماؤں کی تربیت ہے, ان کا ماؤں کا روتوں کا رونا ہے. جب ماں کی زندگی میں تقوی آتا ہے اور جب ماں کی زندگی میں ایمان آتا ہے اور ماں راتوں کو رونے والے بنتی ہے, ان کی زندگی کا اثر ان کے اولاد پر پڑتا ہے. دہلی میں ایک مرتبہ خطرناک قحط پڑا, بڑے بڑے علماء موجود تھے, اتنی خطرناک گرمی دہلی میں تھی, پورا کا پورا دہلی کا مجمع علماء کرام سب کو لے کر یہاں تک کہ جانوروں کو لے کر میدان میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز استسقا پڑھی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اللہ تو میں معاف فرما دے, اتنا سخت قحط پڑا ہے, لوگ جانوروں کو کھا رہے ہیں, جانور بھوکے مر رہے ہیں, جانور پیاسے مر رہے ہیں. یا اللہ ہم جانوروں کو لے کر تیری خدمت میں آئے ہیں, لیکن جتنی دعا چلتی گئی اتنی دھوپ تیز ہوتی گئی گویا آسمان انگارے برسا رہا ہو, اتنی خطرناک دھوپ چل رہی تھی. اسی وقت ایک نوجوان اپنی ماں کو اونٹنی پر بٹھا کر وہاں سے جا رہا تھا, وہاں کونے میں کھڑا ہو گیا, پوچھا یہ مجمع کیوں اللہ کے سامنے رو رہا ہے؟ کہ یہاں قحط پڑا ہوا ہے, بارشیں بالکل بند ہو چکی ہے, زمین نے اپنے دانے نکالنا بند کر دیے ہیں. تو وہ نوجوان چپ چاپ وہاں سے نکلا اور اپنی ماں کی چادر کا کونا پکڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہا, اے اللہ میری ماں عفیفہ ہے, میری ماں پاک دامن ہے, زندگی میری ماں کی نظر کبھی غلط نہیں اٹھی, اور میری ماں تیرے سامنے راتوں کو تنہائی میں رونے والی ہے, کبھی پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل نہیں ہوا. اے میرے اللہ میری ماں کی پاک دامنی کا واسطہ تو مسلمانوں پر اس مصیبت کو ختم فرما دے. اتنا کہنا تھا کہ آسمانوں پر بادل آ گئے اور دہلی میں اتنی بارش برسی کہ لوگوں کا دہلی میں چلنا دشوار ہو گیا.
بڑے بڑے علماء نے آ کر پوچھا نوجوان یہ نوجوان کو اللہ والا ہے؟ اس نے کہا میں کو اللہ والا نہیں ہوں، میں نے اپنی ماں کا واسطہ دے کر اللہ کے سامنے دعا کی تھی، یہ اللہ میری بوڑھی ماں ہے، زندگی پاک دامنی میں گزاری، زندگی تیرے سامنے راتوں کو رونے میں گزاری، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی زندگی میں تہجد نہیں چھوٹی، لمبے لمبے رکوع کرنے والی ہے، 24 گھنٹے اس کی زبان اللہ کی ذکر سے معمور ہوتی ہے، میری ماں کا واسطہ اللہ کے سامنے دیا، اللہ کو رحم آیا، ایک عورت کی بنیاد پر اللہ نے پوری دہلے والوں کی زندگی کو بدل دیا اور بارش برسنے کا ذریعہ ایک خاتون بنی۔ میری ماں میری بہنوں، اپنی زندگی میں اعمال کی پابندی کرو، گھر گھر میں لوگ نمازی بنے، ہم نماز اذان کے سنتے ہی ہم فوراً نماز کے لیے کھڑی ہو جائے، اذان کے کلمات کے جوابات دے دے، اذان کی بات کی دعا پڑھ لے، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد فوراً وضو کرے، وضو کو اچھی طریقے پر کرے، وضو کے پہلے کی دعا، وضو کے بیچ کی دعا اور وضو کے بعد کی دعا، سنتوں کی فرائض کی پابندی کرتے وضو کرے۔ حدیث پاک میں لفظ ہے من احسن الوضو، کہ جس اللہ کے بندی نے اچھی طریقے پر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اچھی طریقے پر نماز پڑھی جیسا اللہ کا حق ہے، جس طرح نماز کے پڑھنے کا حق ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، اللہ گھروں سے رزق کی تنگی کو دور کرے گا، اللہ رزق میں برکت دے گا، اللہ بڑے بڑے کام ہمارے کرے گا، اللہ ہمارے گھروں کے حالات کو اچھا بنائے گا، یہ نماز کی پابندی کی بنیاد پر ہوگا۔ اپنے جوان لڑکوں کو نمازی بناوے، اپنے شوہر کو نمازی بناوے، جب گھر کی مستورات نماز کی پابند بن جاتی ہے تو گھر کے مرد بھی نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، نماز کا چھوڑنا ہے، نماز کا چھوڑنا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے ان کے نیک عمل کی بنیاد پر، اور کچھ لوگوں کو جہنم میں بھیجیں گے ان کے برے اعمال کی بنیاد پر، وہ مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوگی۔ تو جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ہمارے پڑوس والوں کو ہمیں دیکھنا ہے، روزانہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے اور پیتے تھے، آج وہ جنت میں دکھتے نہیں ہیں۔ اللہ فرمائے گا وہ لوگ جہنم میں ہیں، پھر جنتی جہنم میں سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی عورتیں جہنمی عورتوں سے پوچھے گی ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں جانے کا ذریعہ کیا بنا، تم جہنم میں کیوں گئی؟ تو تمام کے تمام جہنمی مرد بولیں گے اور جہنمی عورتیں بولے گی قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتی تھی، ہم نماز نہیں پڑھتی تھی۔ اور میرا اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ ایمان والے مرد کامیاب ہو گئے اور وہ ایمان والی عورتیں کامیاب ہو گئی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع کرنے والی ہے، نمازوں کو دھیان سے پڑھنے والی ہے۔ میری بہنوں، جب ایمان مضبوط بن جاتا ہے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا جی آتا ہے۔ میرے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، سردی کے موسم میں راتیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، پوری پوری رات اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، اللہ کے سامنے مناجات کرتی تھی، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی، فجر کا وقت ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے اللہ راتیں چھوٹی ہو گئی ہے، تیرے سامنے رونے کا موقع کب ملتا ہے، تیرے سامنے نماز کے پڑھنے کا موقع کب ملتا ہے۔ ان کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ تھا۔ میری بہنوں، ہماری پوری پوری رات گناہوں میں گزرتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہیں، لایعنی باتوں میں گزرتی ہیں۔ وہ نیک خاتون دنیا میں گزری ہیں، یہ اللہ کے نبی کی بیویاں تھی، وہ صحابیات تھی، وہ ولیہ عورتیں تھی جن کی پوری پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادات میں گزرتی تھی۔ میری بہنوں، اللہ توفیق دے تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کی پابندی کرو، اشراق کی پابندی کرو، چاش تک کی پابندی کرو، اوابین کی پابندی کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نماز کو اطمینان سے پڑھنا واجب ہے، نماز اطمینان سے پڑھا کرو، ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرو، ایسی نماز پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ کو رحم آ جائے کہ میری بندی میرے لیے نماز پڑھتی ہے، میری بندی کا رکوع تو دیکھو، میری بندی کا سجدہ تو دیکھو، میری بندی گھر میں مشغول ہے، اس کو کھانا پکانے کی ذمہ داری میری بندی کی ہے، بچوں کو پالنے کی ذمہ داری میری بچی کی ہے، بچوں کو پال رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، لیکن جیسے اس کے کان میں اذان کی آواز پڑتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، دل میں چونکہ ایمان ہے، اللہ کی بڑائی کے بول سنے ہیں اور اللہ کی بڑائی کا بول بولے ہیں، تو اللہ اکبر کے سننے کے بعد فوراً مصلی پر چلی جاتی ہے۔
میری بہنوں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، ہم اللہ کے ذکر کو کریں۔ صبح شام کی 3 تسبیحات کی پابندی تو کرنی ہے، لیکن کھانا بناتے بناتے بھی اللہ کو یاد کرے، کپڑے دھوتے دھوتے بھی اللہ کا ذکر کرے، برتن دھوتے دھوتے بھی اللہ کا ذکر کرے۔ برتن دھوتے دھوتے تم اللہ کا ذکر کرو گی، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دھو دے گا۔ تم برتن کو دھو گی، اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا، اللہ تمہارے دل کو پاک کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے جب کوئی عورت گھر میں جھاڑو لگاتے لگاتے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کو بیت اللہ میں جھاڑو دینے کا ثواب ملے گا، اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے کا اجر ملے گا۔ کھانا پکاتے پکاتے اللہ کو یاد کرو، آٹا گنتے گنتے زبان پر سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، اللہ اکبر ہو۔ یہ 4 بڑے بڑے کلمے ہیں، اللہ کے خزانے سے اترے ہیں۔ ان 4 کلموں کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ ایسی روٹی جب تمہاری اولاد کھائے گی، ان کے دلوں میں ایمان کا نور پیدا ہوگا، ان کے دلوں میں عمل کی حقیقت آئے گی، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کا نور دلوں میں آئے گا۔ جب ایمان کا نور جب دلوں میں آئے گا، زندگی عمل والی بن جائے گی اور زندگی نورانی بن جائے گی۔ میرے بہنوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے ان تمام اعمال کی پابندی کرا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو، ذکر کی پابندی ہو اور دعا کی پابندی ہو۔ ہماری مستورات وقت نکال کر اللہ کے سامنے رونے والی بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے میری بندی تو مجھ سے دعا کر، میں تیری پکار کو سنتا ہوں، تیری ہر بات کو سنتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر دعا مقبول ہوتی ہے، مردود نہیں ہوتی۔ یا تو دعا مقبول ہوگی یا تو دعا محفوظ ہوگی، لیکن مردود نہیں ہوگی۔ آپ جو بھی دعا کرو گی یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا تو اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہوتی ہے۔ قبولیت کا وقت ہوگا تو اللہ قبول کرے گا، اور قبولیت کا وقت نہیں ہوگا تو اللہ پاک اپنے پاس رکھیں گے حفاظت کے طور پر۔ جب ضرورت پڑے گی تو ہماری مانگی ہوئی دعائیں اللہ پاک وقت پر قبول کرے گا۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا کرنا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعوت اور دعا یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے۔ خود کی زندگی میں دعوت آوے، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی دین کی دعوت دینا، اور ہمارے خود کی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اللہ نے دعوت کے ساتھ دعا کو جوڑا ہے، دعوت دینے کے بعد دعا کرو گی، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ صحابہ کے بارے میں لکھا ہے فرسان بالنہار ورہبان باللیل، کہ وہ دین کے وقت میں گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھتے تھے اور راتوں کو مسلح کی پیٹھ پر بیٹھتے تھے۔ یہ تو صحابہ مرد تھے۔ عورتوں کی ذمہ داری ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے نسل کو تیار کرنا، ہماری نسل کو نیک بنانا، ہماری بچیوں کی تربیت کرنا، ہماری اولاد نیک بنے، ہماری اولاد جنید بغدادی جیسے بنے، ہماری اولاد صحابہ کے بیٹوں کی طرح بنے، ہمارے بچے باحیا بنے۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ ماں کی خود کی زندگی میں دین ہوگا۔ اللہ قرآن کریم ایمان والوں کو بتاتے ہیں ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھاؤ، خود بھی دین سیکھو، اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، خود نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ، خود اپنے آپ کو اللہ کے نافرمانی سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو اللہ کے نافرمانی سے بچانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، میرے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور کل قیامت کے میدان میں ہر ایک کے گھر والوں کے بارے میں، ہر ایک کے بچوں کے بارے میں اس کے ذمہ داروں سے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں سوال کریں گے۔ اس لیے میری بہنوں یہ سارے اعمال ہمیں کرنے ہیں، گھروں کی سارے اعمال ہمارے گھروں میں رہ کر ہمیں کرنے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، کہ عورتیں گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور حکمت کی باتیں کرے، اور گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے گھروں کی تعلیم ہے۔ ہمارے بچے دیندار کیسے بنے، ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہو، بچوں کے سامنے فضائل کا علم آئے گا تو بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ صحابہ کے واقعات بچوں کو سنائیں گے تو صحابہ جیسا بننے کا شوق ہوگا، ہمارے بچے صحابہ جیسا بننے کا ارادہ کریں گے،
اس کے لیے ایک آسان عمل ہے، ہمارے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو جائے، گھر گھر میں تعلیم زندہ کرو۔ یہ دو کتابیں ہیں، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد جتنا تمہارے پاس وقت ہو، ان وقتوں میں ہمارے گھروں میں تعلیم زندہ ہو جائے۔ ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں گھر میں آدھا گھنٹہ تعلیم شروع کرے۔ ارے آدھا گھنٹہ گھروں میں تعلیم ابھی نہ ہو رہی ہو تو 10 منٹ 15 منٹ ہماری تعلیم ہمارے گھروں میں ہو جائے۔ آہستہ سے ہماری تعلیم کو ہمیں بڑھانا ہے اور ان تمام کتابوں میں تھوڑا تھوڑا اپنے بچوں کے سامنے سنانا ہے۔ گھر میں جن کو بھی تعلیم کرنے آتا ہو، اردو پڑھ سکتی ہو یا گجراتی پڑھ سکتی ہو یا ہندی پڑھ سکتی ہو، گھروں میں تعلیم شروع کرے۔ صحابہ کے واقعات اس میں لکھے ہیں، صحابہ کے بچوں کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں کتابوں میں لکھی ہیں، اور نماز کے فضائل ہیں، قرآن کی تلاوت کے فضائل ہیں۔ اللہ کے ذکر پر آپ کو کیا ملے گا، اللہ کے راستے میں نکلنے پر آپ کو کیا ملے گا۔ اور فضائل صدقات میں صحابہ کے جوان کے واقعات ہیں، بوڑھے صحابہ کے واقعات ہیں، اور موت کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے۔ اللہ والوں کی زندگیاں ہیں، غریبوں پر خرچ کرنے پر کیا ملے گا، مال کو لٹانے پر کیا ملے گا، اور دنیا سے بے رغبتی کے بڑے بڑے واقعات اور بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، زکوٰۃ کے لائن کی باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں کو ہمیں سننا ہے تو ہماری زندگی عمل پر پڑے گی۔ ہماری تمام آنے والے تعلیم کی مدد سننے والی مستورات ایک ارادہ کر کے جاوے، ہمارے گھر میں کتاب کی تعلیم زندہ کرنا ہے۔ ہمارے گھروں کے جھگڑوں کا حل کتاب کی تعلیم ہے، ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی کا حل گھروں کی تعلیم ہے، چونکہ ہمارے گھر میں شیاطین آ چکے ہیں۔ جن گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اور جن گھروں میں تعلیم کا حلقہ نہیں لگتا، ان گھروں میں شیاطین آ جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے ہمارے گھر میں خدا کی نافرمانی کی باتیں ہوتی ہیں، موبائل گھروں میں چلتا رہتا ہے، خدا کی نافرمانی کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ شیطان ہمارے گھروں میں آ چکا ہے، اللہ کی نیک مخلوق فرشتے ہمارے گھروں سے نکل جاتے ہیں، شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کو گالی بولتا ہے اور بیوی کے دل میں میاں کی نفرت آ جاتی ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے، اور سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور گھروں میں چیخوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی بندیوں، گھروں میں تعلیم شروع کرو، گھروں کی تعلیم کی برکت سے اللہ ہمارے گھروں کے مسائل کو حل کرے گا، اللہ ہمارے گھروں کے فیصلے، اللہ تعالیٰ آسمانی فیصلے ہمارے گھروں میں لائے گا، اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں میں متوجہ ہوگی۔ ایسے وقت میں تعلیم ہو، ہمارے شوہر کے جاب کا وقت نہ ہو، ہمارے بچوں کی اسکول مدرسے کا وقت نہ ہو، ایسے وقت میں ہمارے گھر میں تعلیم کا عمل زندہ ہو۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے لگاؤں گے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور یہ فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے تم نے نہ لگائے اور گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ نہ ہوئی تو تم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جاؤ گی۔ اور یہ فرماتے تھے اگر گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت زندہ نہ ہوئی اور گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے تو ہمارے گھروں میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کی حفاظت فرماوے۔ میری بہنوں، اور گھروں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں 6 صفات کے مذاکرے ہو۔ 6 صفات کے مذاکرے ضروری ہیں۔ ہمارے بچے ایمان بول لگے ہو، نماز بول لگے ہو، علم و ذکر بول لگے ہو، اقرار مسلم بول لگے ہو، اور اللہ اور اخلاص بول لگے ہو۔ اللہ کے راستے میں نکلنے پر اللہ پاک کیا دے گا، اس کی اہمیت کو، اس کے فضائل کو، اس کی ترتیب کو ہمارے بچے بیان کرتے ہو۔ ہم بچوں کے سامنے بیان کریں، بچے ہمارے سامنے بیان کریں، پھر دیکھو کیسے اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں میں متوجہ ہوتی ہے۔ میری بہنوں، 24 گھنٹوں میں سے صرف آدھا گھنٹہ گھروں کے ماحول کو بنانے کے نکالنا ہے۔ وہی مائیں تھی جن کی برکت سے اللہ نے جنید بغدادی کو پیدا کیا، وہ ماں تھی جس نے اپنی گودوں میں سید عبد القادر جیلانی کی تربیت فرمائی، گھنٹوں گھنٹوں ان کے سامنے اللہ کی محبت کی باتیں بولتی تھی۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمت اللہ علیہ رائے ون کے اجتماع میں اور بھوپال کے اجتماع میں اور بنگلہ دیش کے اجتماع میں اپنے گھر کی کارگزاری سناتے تھے، اور سناتے سناتے ہچکیاں لگ جاتی اور یہ فرماتے آج جو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں میری ماں، بوڑھی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں میری ماں میرے سامنے اللہ کی محبت کی باتیں بولتی تھی، صحابہ کے واقعات بولتی تھی، نبیوں کے قصے سناتی تھی، مجھے بٹھا کر ایمان کی باتیں کرتی تھی۔ ایک بار میرا بیٹا گھر پر فرمایا، ایک بار میں گھر پر آیا، رات کا وقت تھا، گھر میں دیوا بتی جل رہی تھی، لائٹوں کا زمانہ نہیں تھا،
पंखों का जमाना नहीं था, छोटा सा मकान था, घर में अंधेरा था। मेरी माँ ने चिराग जलाया, बेटा उमर तुम मुझे नबी का किस्सा सुनाओ। तो मैंने अपनी अम्मी के सामने एक अल्लाह के नबी का किस्सा सुनाया। मेरी अम्मी किस्सा सुनने के बाद रो पड़ी और मेरे सर पर हाथ रखकर फरमाया, बेटा उमर आज सुनाने वाला तू अकेला है और सुनने वाली मैं अकेले हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तेरी जिंदगी में दीन को दाखिल करेगा और तू इतना नेक बनेगा कि हजारों का मजमा तेरी बातों को सुनेगा और हजारों नौजवान तेरी बातों को सुनकर उनकी आंखों में आंसू बहेंगे, उनके दिल बदलेंगे और हिचकियां ले लेकर अपनी आंखें बहाएंगे। मौलाना उमर साहब पालमपुर फरमाते थे, आज जो मैं स्टेज पर आया हूं मेरी मां की तरबियत का नतीजा है। मेरी बहनों, घरों में तालीम के हल्के जिंदा करो, 6 सिफात के मुजाकरे करो, ये तो घरों की तरतीब है। और हफ्तावारी तालीम हमारी मजबूत हो जाए, हफ्तावारी तालीम में पाबंदी के साथ हमारी मस्तूरात पहुंचे, हमारा जो भी दिन हो। और इसके अलावा हम अल्लाह के रास्ते में निकले, हमारे बच्चों को अल्लाह के रास्ते में भेजे और हमारे शोहरों को अल्लाह के रास्ते में भेजे। ये 15 शाबान से कितनी जमात अल्लाह के रास्ते में जा रही है। हर घर में दावत जिंदा हो, हर घर में कुर्बानी जिंदा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की वो फिजा बनाई थी कि माए अपने बेटों को रवाना करती थी और बीवी अपने शोहर को रवाना करती थी। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में तश्कील फरमाई और आपने कलामुल्लाह की आयत पढ़ी, वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। अपने रब की तरफ दौड़ो, अपने रब की तरफ दौड़ो और ऐसी मगफिरत की तरफ दौड़ो और ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। और अल्लाह के रास्ते में निकलो, जो अल्लाह के रास्ते में निकलेगा अल्लाह पाक उसको ऐसी जन्नत देगा जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम आयत पढ़ रहे हैं, पूरा सहाबा का मजमा जाने के लिए तैयार हो गया। गर्दन को कटाने के लिए, अल्लाह के नाम पर शहीद होने के लिए माँ अपने बेटे को रवाना कर रही है और बीवी अपने शोहर को रवाना कर रही है और बहन अपने भाई को रवाना कर रही है। वो जज्बे थे अल्लाह के रास्ते में निकलने के। मदीना का बच्चा उम्मत के गम में रोता था और मदीना की औरतें अपने जवान लड़कों को अल्लाह के रास्ते में जान देने के लिए भेजा करती थी और फरमाती, बेटा असल तो जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। जब मेरा नबी ने तश्कील फरमाई, तमाम सहाबा किराम तैयार हो गए। एक सहाबी हद अकरबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस है, वो चुपचाप बैठे रहे। आपने कहा, अकरबा क्या तुम जाने के लिए तैयार रही हो? हद अकरबा ने कोई जवाब नहीं दिया। और मदीना मुनव्वरा के करीब एक छोटा सा देहात था, गांव था, वहां के सहाबी थे, घर पर आए। उनका अकेला बेटा था, हज़रत बशीर था, उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था, भाई अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुके थे, 8 साल का बेटा था। और आके बेटे को बुलाया और बेटे के सर पर हाथ फेरा, ए बेटे, प्यारे बेटे बशीर, आज अल्लाह के रास्ते में लोग जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने तश्कील फरमाई है, बेटा मेरा भी इरादा जाने का है अल्लाह के रास्ते में, लेकिन तू घर में अकेला है, मदीना मुनव्वरा के पहाड़ों में रहता है, जंगल में रहता है। बेटा तुझे कौन खिलाएगा, तुझे कौन पिलाएगा? मेरी माए, मेरी बहनें, वो तो सहाबिया का बच्चा था कि जिनके घर में ईमान का माहौल था, जिनके घरों में ईमानी मुज़ाकरे थे, 24 घंटे उनके घर में अल्लाह को बुला जाता था। तो फरमाया, अब्बा जान आप अल्लाह के रास्ते में चले जाओ, न मेरे खाने की फिक्र करो, न मेरे पीने की फिक्र करो, जो अल्लाह तुमको अल्लाह के रास्ते में ले जाएगा वो अल्लाह मेरा खाने का इंतजाम जरूर कर देगा। एक मासूम बच्चे की तरगीब पर अब्बा अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार हो गए। अपने ऊँटनी को तैयार किया और अपने छोटे बेटे को अपने पीछे बिठाया। बातें करते करते बाप बेटे जा रहे हैं। जब मदीना मुनव्वरा का आखिरी पॉइंट आया, अपने बेटे को नीचे उतारा। बेटा मैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ। हज़रत बशीर ने कहा, अब्बा जान जैसे आपका वक्त पूरा हो जावे आप जल्दी से वापस आ जाना, मैं मदीना मुनव्वरा में अकेला हूँ। हज़रत बशीर फरमाते हैं, मेरे अब्बू तो अल्लाह के रास्ते में चले गए, मैं रोजाना मदीना मुनव्वरा की पहाड़ियों पर चढ़ जाता और अपने अब्बा के आने का इंतजार करता। मेरे अब्बू आ जाएंगे, कल आएंगे। मैंने थोड़े दिन के बाद देखा सहाबा का मजमा आ रहा है, मैं मारे खुशी के पागल हो गया। कितने दिनों के बाद अब्बा की जियारत होगी, अब्बा की मुलाकात होगी। जब मैं वहां पहुंचा और मैंने सहाबा को कहा, अय्न अबी अय्न अबी, अरे सहाबा की जमात बताओ मेरे अब्बू कहाँ है, मेरे अब्बू कहाँ है? सहाबा किराम कुछ नहीं बोले, उनके आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी दूर जाकर देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी के साथ सहाबा का मजमा है। हज़रत बशीर फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के नबी के दोनों हाथों को पकड़ के पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ फ़अल
قال ابی، میرے ابو کب تشریف لائیں گے، میرے ابو کی یاد آ رہی ہے۔ میرے نبی نے اپنی گردن کو نیچے جھکا دیا اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں میں نے یقین کر لیا یا رسول اللہ، لقد علمت ان ابی قد استشهد یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میں نے یقین کر لیا ہے میرے ابو اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، میرے ابو گردن کٹوا چکے ہیں۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کے ہاتھوں کو چھوڑا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے یوں کہے اللہ میرے ابو بھی نہیں میری امی بھی نہیں، من یطعمنی، کون مجھے کھانا کھلائے گا، من یسقینی، کون مجھے پانی پلائے گا، کون میرے سر پر ہاتھ پھیرے گا۔ اے معصوم بچہ جب رو رہا تھا میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بھی رو پڑے، صحابہ کا مجمع بھی رو پڑا، اور اللہ کے نبی نے حضرت بشیر کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا اما ترضا یا بشیر ان ابو کا محمد وان امک عائشہ، اے بشیر کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو۔ میری بہنوں، کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے، کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے تب جا کر عمارت کو رنگ ملتا ہے۔ ایسے پورے عالم دین نہیں پھیلا، بڑی قربانی اللہ کے راستے میں صحابہ کی لگی ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ کی قبریں ہیں، آسٹریلیا کے مرگزاروں میں صحابہ کی قبریں ہیں، یمن کے کناروں میں صحابہ کی قبریں ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ میں تھے، جان اللہ کے نام پر گزار دی اور بیٹوں کو یہ پر بیٹو ہم آخرت میں ملیں گے، اور صحابہ کی جوان عورتوں نے اپنی پوری جوانی دیواروں کے ساتھ قربان کر دی۔ میری بہنوں، یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ 15 شعبان سے جماعت اللہ کے راستے میں جاتی ہیں، وہ جماعتوں میں نکلیں گے، ان کا دین بنے گا، ان کی آخرت بنے گی، اور اپنی خود کی بھی ترتیب اللہ کے راستے میں بناؤ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے محرم کے ساتھ 3 دن اللہ کے راستے میں جاؤ۔ 3 دن میں کوئی اصول نہیں ہے، آپ ان کو لے کر اللہ کے راستے میں جاؤ، اور جب آپ کا وقت لگے گا تو آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی۔ جب آپ کے 3 مرتبہ 3 دن لگ جاوے، پھر آپ اللہ کے راستے میں 10 دن جماعت میں جاؤ اپنے محرم کے ساتھ، 10 دن 2 مرتبہ لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ، آپ کا چلہ لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں 2 مہینہ بیرون جاؤ۔ یہ مستورات کے کام کی ترتیب ہے۔ 3 مرتبہ 3 دن لگنے کے بعد پھر آپ کو 10 دن لگانا ہے، ہر 3 مہینے میں 1 بار جانا ہے، ہر سال میں 10 دن جانا ہے، اور پھر آپ کو چلہ اللہ کے راستے میں 3 سال میں جانا ہے۔ چلہ لگانے کے بعد آپ کو بیرون جانا ہے۔ ہماری احمد آباد کی جماعت امریکہ میں مستورات کی کام کر رہی ہے، افریقہ کے جنگلوں میں بھی فی الحال کام کر رہی ہے میری بہنوں، اور آپ کے گھر میں بنگلور کی مستورات کی چلے کی جماعت آئی ہے۔ بڑی قربانی والی جماعتیں ہوتی ہیں۔ مردوں کا نکلنا بہت آسان ہے، مستورات کا ایک دن گھر سے نکلنا کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے۔ یہ معصوم بچے اپنی ماؤں سے جدا ہوتے ہیں، ان بچوں کو جا کر پوچھو ان کی راتیں کیسے گزرتی ہے، ان کا دن کیسے گزرتا ہے۔ ان کے اسکول کا وقت آتا ہے تو امی یاد آتی ہے، ان کے ٹیوشن کا وقت آتا ہے ان کو اپنی امی یاد آتی ہے، لیکن میرے بہنوں اللہ ان کو جو دے گا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ بچوں کی آنکھوں کے آنسو اور ان کے ماں باپ کی قربانی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ان کی قربانی کو قبول کر کے اللہ پورے عالم ہدایت کی ہوا کو عام کرے گا۔ میری بہنوں وقت کم ہو گئے، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ آنے والی جماعت کی ہم نصرت کریں، آنے والی جماعت کا استقبال کریں، اور گھر گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ ہو جائے، گھر گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے، اور موت کی تیاری کرے۔ میری بہنوں اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو، ہم سب کو مرنا ہے۔ کتنے بوڑھے ماں باپ نے اپنے جوان بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں، اور کتنے بوڑھے مردوں نے اپنے جوان لڑکوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ عقل مند مرد وہ ہیں اور عقل مند عورت وہ ہیں، اپنے نفس کی نگرانی کرتے ہوئے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، اور قبر میں جانے کے پہلے اپنی قبر کی تیاری کریں۔ ایسی تیاری کریں کہ موت کے وقت آسمان فرشتے استقبال کر رہے ہو۔ اللہ پاک ہم تمام کی باتوں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دعا کے بعد ہماری آنے والی جماعت اور ہماری ذمہ دار بہنوں کی تشکیل کریں، ان کے لڑکوں کی 4 مہینے کی چلے کی تشکیل کریں، اور مستورات کی 3 دن کی 10 دن کی جماعتوں کی تشکیل کریں۔ اللہ پاک آسان فرماوے۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ امت کی حالات کو درست فرما، اے اللہ دین کی محنت کو گھر گھر میں زندہ فرما، تعلیم کو گھر گھر میں زندہ فرما، اے اللہ دین کے، اے اللہ دنیا کے ہر فرد میں دین کی حقیقت کو داخل فرما، پورے عالم میں دین اور دین کی محنت کو زندہ فرما. اے اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو دنیا میں پورے عالم کے لیے قبول فرما، دیر کے لیے قبول فرما، دور کے لیے قبول فرما، آنے والی مستورات کو قبول فرما، ان کی قربانی کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو دین کے داعی بنا، دین کے علم بردار بنا، ان کے گھروں میں رزق میں برکتی عطا فرما. میرے مولا جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان تمام گھر کے بچوں کو قبول فرما. بڑا مبارک گھر ہے، بچوں کی زندگی میں تیرا دین ہے، چھوٹے بچے سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، خوب رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ مہمان نوازی والا گھر ہے، یا اللہ تو ان کے گھروں میں دین داخل فرما کر یا اللہ پورے عالم ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ان کے اولادوں کو، ان کی نسلوں کو دین کے عالم بردار بنا دے. یا اللہ آنے والا پورا مجمع، یا اللہ آنے والے تمام مستورات کو قبول فرما دے. یا اللہ رزق کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے کھول دے، ان کے شہروں میں، ان کے اولادوں میں دین کو داخل فرما. یا اللہ پورا محلہ جو مکان سے مولا مکان کے قریب ہے ان پورے محلے میں دین کو زندہ فرما. یا اللہ دین کو زندہ فرما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.